بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلومنگ اسکالرز اکیڈمی سے ویڈیو لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو دوران تعطیلات اپنا سبق یاد کرنے میں آسانی رہے۔ اس سلسلے میں آج ہم اسلامیات کی کتاب جماعت دہم سے متعلق اپنا پہلا لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کتاب کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ یہ درسی کتاب آپ کی 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ قرآن مجید کی سورہ احزاب پر مشتمل ہے۔ سورہ احزاب کے 9 رکوع اس میں شامل ہیں اور 73 آیات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ پہلے حصے میں ایک اور صورت ہے سورہ ممتحنہ، اس کی 13 آیات شامل ہیں، 2 رکوع ہیں اس کے۔ دوسرا حصہ آپ کا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے۔ اس میں حدیث نمبر 11 سے لے کے 20 تک آپ کی ترجمہ و تشریح کے ساتھ احادیث شامل ہیں، اور اس آپ کی کتاب کا تیسرا حصہ موضوعاتی مطالعہ پر مشتمل ہے جو باب نمبر 5 سے 9 تک ہے۔ اس میں آپ کے 5 باب شامل ہیں۔ پہلا آپ کا طہارت و جسمانی صفائی ہے، دوسرا صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی ہے، تیسرا آئلی زندگی ہے، چوتھا ہجرت و جہاد ہے، اور 5واں حقوق العباد۔ عزیز طلباء و طالبات، سورہ احزاب شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس سورت کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی۔ پہلے ہم اس کا تعارف جان لیتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس کے 9 رکوع ہیں اور اس کی 73 آیات ہیں۔ یہ صورت غزوہ احزاب کے بعد 5 ہجری میں نازل ہوئی، اور یہ صورت 21ویں پارے سے شروع ہو کر 22ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس صورت کا نام احزاب کیوں رکھا گیا۔ احزاب کا لفظی معنی جو ہے نا وہ ہے گروہ، یعنی جمع۔ احزاب حزب سے نکلا ہے اور حزب کے معنی گروہ، تو احزاب کے معنی ہوئے گروہ۔ احزاب کا لفظ اس صورت کی 20ویں آیت میں ہے۔ ایک تو اس مناسبت سے بھی اس کا نام احزاب رکھا گیا، دوسری وجہ یہ تھی کہ 5 ہجری میں مختلف قبائل پر مشتمل کفار ایک لشکر لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوئے، جس میں کئی گروہ شامل تھے۔ سب کا مقصد اسلامی ریاست اور اہل اسلام کا مکمل خاتمہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی۔ یہ لشکر ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ گویا غزوہ احزاب کے اہم واقعات کا ذکر اس صورت میں کیا گیا، اس لیے اس صورت کا نام احزاب رکھا گیا۔ اس غزوہ کا دوسرا نام جو ہے وہ غزوہ خندق بھی ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو، تو دوسرا نام اس کا غزوہ خندق ہے۔ غزوہ خندق اس لیے کہا گیا کیونکہ اس غزوہ میں ایک خندق کھودی گئی تھی مدینہ میں۔ وہ خندق اس مقصد کے لیے کھودی گئی تھی تاکہ کفار مدینہ پر آسانی سے حملہ نہ کر سکیں، خندق عبور کرنے میں انہیں مشکل پیش آئے اور وہ مدینہ پر حملہ آور نہ ہو سکیں۔ اس لیے اس کا نام غزوہ خندق رکھا گیا کیونکہ اس غزوہ میں خندق کھودی گئی۔ خندق جن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورے پہ کھودی گئی ان کا نام تھا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پیارے بچوں، آئیے ہم سورہ احزاب شروع کرتے ہیں۔ سورہ احزاب کا پہلا رکوع آپ کا 8 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں 8 آیات شامل ہیں۔ پہلے ہم آیات کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 1 دیکھیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، تق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، ولا اور نہ تطع الکافرین، کہا ماننا کافروں کا، والمنافقین اور منافقوں کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیماً جاننے والا، حکیم حکمت والا۔ ترجمہ، اے پیغمبر، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 2، واتبع اور پیروی کرنا، ما جو یوحی وحی کی جاتی ہے، الیک تمہاری طرف، من ربی تمہارے رب کی
رب سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو خبیر خبردار یا جاننے والا۔ اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ وتوکل اور بھروسہ رکھنا اللہ اللہ پر، وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ وکیل کارساز، اور خدا پر بھروسہ رکھنا خدا ہی کارساز کافی ہے۔ دیکھیں جی، اس سبق کی ابتدا میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند باتوں کی ہدایات کی گئی کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پہلا کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کا حکم دیا گیا وہ یہ تھا کہ خدا سے ڈرتے رہنا۔ دوسری بات یہ تھی کہ کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، یعنی کافر اور منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے جو باتیں کرتے تھے ان کا کہا ماننے سے منع کیا گیا۔ تیسری بات فرمائی گئی، اور جو کتاب یعنی قرآن مجید تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے تمہیں کتاب بھیجی جاتی ہے اسی کی پیروی کرنا۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی گئی کہ خدا پر بھروسہ رکھنا خدا ہی کارساز کافی ہے، یعنی تمام کاموں کے لیے خدا ہی کافی ہے، خدا کا ساتھ ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ آگے دیکھیں جی، آیت نمبر 4، ما جعل اللہ، ما نہیں، جعل بنایا، اللہ اللہ نے، لرجل کسی آدمی کے، من سے، قلبین دو دل، فی میں جو فی اس کے پہلو یا دڑ، خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل اور نہیں بنایا، ازواجکم تمہاری بیویوں کو، الائی جنہیں تظاہرون تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، منہن ان میں سے، امہاتکم تمہاری مائیں، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا۔ وما اور نہیں، جعل بنایا، ادعیاکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناکم تمہارے حقیقی بیٹے، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو یا تمہارے لے پالکوں کو۔ لے پالک بھی ہوتا ہے منہ بولا بیٹا، یعنی کسی کے بیٹے کو لے کے اس کی پرورش کرنا اور اس کی تربیت کرنا، لیکن وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہ ہو تو وہ منہ بولا بیٹا ہی کہلاتا ہے۔ ذالکم یہ، قولکم باتیں ہیں، بے افواہکم تمہارے منہ کی، واللہ اور اللہ، یقولو فرماتا ہے، حق کا سچی بات، وہوا اور وہ، یہد السبیل سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، یعنی کسی بھی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے۔ جسم کے مختلف اعضاء دو ہو سکتے ہیں، لیکن دل کے بارے میں فرمایا کہ دل دو نہیں ہو سکتے، دل ایک ہی ہو سکتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دل دو نہیں بنائے، اسی طرح جن عورتوں سے تم نکاح کر چکے ہو ان کو اپنی بیویاں مانتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے، اذیت دینے کے لیے تم انہیں کہہ دیتے ہو کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، تو وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، بلکہ فرمایا کہ وہ تمہاری بیویاں ہی ہیں، جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ لے پالک ہوتا ہے کہ کسی کا بیٹا لے کے اس کی پرورش کرنا، اس کو اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اٹھانا، تو یہ کہ وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے بلکہ کسی اور کا بیٹا ہے، تو وہ حقیقی بیٹا ہو بھی نہیں سکتا، وہ لے پالک ہے، وہ منہ بولا بیٹا ہے۔ فرمایا کہ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ آگے دیکھیں جی، آیت نمبر 5، ادعوہم انہیں پکارو، لآبائہم ان کے باپوں کے نام سے، ہوا وہ، اقسط زیادہ درست بات ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو۔ فَإِن پس اگر لم تعلموا تم نہیں جانتے، اباہم ان کے باپوں کے نام، فَإِخْوَانُکُم تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین میں، وَمَوَلَّیکُم اور تمہارے دوست ہیں۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ وَلَيْسَ اور نہیں، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، فیما اس میں، اخطأتم جو تم سے غلطی ہوگی، بھی اس سے، ولیکن اور لیکن، ما تعمدت جو تم قصد دلی سے کرو، قلوبکم دل کے ارادے سے کرو دل کے، وقان اللہ اور ہے اللہ غفور بخشنے والا، رحیم مہربان۔ اور جو بات تم سے غلطی سے ہوگی اس پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اسی پر مواخذہ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
یہاں پہ لے پالکوں کے بارے میں ہدایات کی جا رہی ہیں کہ لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارو، یعنی منہ بولے بیٹے لے پالک منہ بولے بیٹے کو اس کے اصل باپ کے نام سے پکارو، کہ یہ اللہ کے نزدیک درست بات ہے۔ بس اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہیں، یعنی اصلی باپ کا نام معلوم نہیں، تو وہ دین میں تمہارا بھائی اور دوست ہے، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس پر تم کچھ گناہ نہیں، جو دل کے ارادے سے کرو، قصد دلی یعنی دل کے ارادے سے کرو، اس پر مواخذہ ہے، یعنی اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارث کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ زید بن حارث جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، ان کو اپنے گھر میں رکھا تھا، پال پوس کے بڑا کیا تھا، تو لوگ حضرت زید کو زید بن محمد بلاتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تصور کرتے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ لے پالکوں کو کس نام سے پکارنا چاہیے۔ پھر جب ایک واقعہ ہے کہ جب حضرت زید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کو طلاق دے دی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے ان کی دلجوئی کے لیے نکاح کیا تھا، تو عرب کے جاہل لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینا شروع کر دیے تھے کہ آپ نے اپنے جو ہے وہ لے پالک کی بیوی سے نکاح کر لیا، یعنی اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ لے پالک جو ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، یعنی حضرت زید جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کے منہ بولے بیٹے ہیں، اور منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کو بیان فرمایا کہ لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارو، اور لوگ جو حضرت زید کو زید بن محمد بلاتے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے زید بن حارث بلانا شروع کر دیا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو بات تم سے غلطی سے ہوگی، یعنی جب تک تمہیں علم نہیں تھا کہ لے پالک کو کس نام سے پکارنے، اس وقت تک تم زید بن محمد بلاتے رہے، تو اس بات پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اب تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، تو پھر اگر کوئی اب زید بن محمد پکارے گا، یعنی دل کے ارادے سے کرے گا، جان بوجھ کے کرے گا، تو پھر اسے سزا ضرور دی جائے گی۔ آگے آیت نمبر 6، النبی نبی اولا زیادہ حقدار ہیں بالمومنین مومنوں کے، من انفسہم اپنی جانوں سے، وازواجہ ان کی مائیں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، یعنی مومنوں کی مائیں ہیں، واولی الارحام اور رشتہ دار، بعدہم ان کے بعد، اولا زیادہ حقدار، ببعد ان دوسرے، فی میں کتاب اللہ اللہ کی کتاب، من المومنین مومنوں سے، والمہاجرین اور مہاجروں سے، الا مگر ان کے تفعلوا تم کرو گے، الا طرف اولیائکم اپنے دوستوں کے، معروفہ کوئی احسان، کانا ہے ذالکا یہ، فی الکتابی کتاب میں مستور لکھا ہوا۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی پیغمبر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے، یعنی مسلمانوں کو اگر جان اور اپنی جان دے کر بھی پیغمبر سے محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے، تو اسے جان کی پرواہ کیے بغیر بھی اس رشتے کو قائم رکھنا ہے اور اپنی جان تک پیش کر دینی ہے۔ اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات مومنوں کی مائیں ہیں، جس طرح ان کی حقیقی مائیں ہیں۔ اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمان اور مہاجرین سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمان اور مہاجرین، جو مہاجر مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ گئے تھے، وہ رشتہ داروں کی نسبت زیادہ حق نہیں رکھتے، بلکہ جو انصار تھے، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں وحی مساوات کا رشتہ قائم کیا اور ان کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، تو یہاں پہ یہ بات فرمائے گی کہ اگر کوئی مہاجر بھائی اگر کوئی انصار بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا مہاجر بھائی اس کے ترکے کا حصہ دار نہیں ہے، بلکہ اس کے ترکے کا حصہ دار، یعنی اس کے چھوڑے ہوئے ورثے کا حقدار اس کا اپنا کوئی رشتہ دار ہے۔ اور یہ بات کہ اگر تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو، یعنی اگر کوئی انصار اپنے کسی مہاجر بھائی سے احسان کرنا چاہے، اس کو بذریعہ وصیت کوئی چیز دینا چاہے، تو یہ کتاب میں لکھ دیا گیا، یعنی وہ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی چیز کا حقدار، یعنی مہاجر کسی چیز کا حقدار نہیں ہے، بلکہ مرنے والے کے ورثے کے حصہ دار اس کے اپنے رشتہ دار ہیں۔
آیت نمبر 8 وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا من النبیین نبیوں سے میثاقہم ان کا عہد ومنکا اور تم سے ومن نوح اور نوح سے وابراہیم اور ابراہیم سے وموسیٰ اور موسیٰ سے وعیسیٰ ابن مریم اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے واخذنا اور ہم نے لیا منہم ان سے میثاقا عہد غلیظ پختہ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے نوح سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن پیغمبروں سے عہد لیا ان کا ذکر آپ نے ترتیب سے یاد کرنا ہے، پہلے تم سے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر جن پیغمبر کا ذکر آیا ان کا نام ہے نوح علیہ السلام سے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے، اور آخر میں مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش چونکہ بن باپ کے ہوئی تھی، اس لیے آپ کو ماں کے نام سے پکارا جاتا ہے، مریم کے بیٹے عیسیٰ، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ عہد ان سے کیا لیا کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت و اشاعت کریں گے اور اللہ کے دین کو پھیلائیں گے اور ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے۔ آگے آیت نمبر 8 دیکھیں، لیسأل الصادقین تاکہ سچ کہنے والوں سے دریافت کرے یا سوال کرے، عن صدقہم اور ان کی سچائی کے بارے میں، وعدہ اور تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے معنی دیکھیں جی، مشکی معنی، جوفی دڑ پہلو، ادیا منہ بولے بیٹے، ادعوہم انہیں پکارو، تعمدت اس عورت نے ارادہ کیا، اول الارحامی رشتہ دار، تظاہرونا تم ظہار کرتے ہو، افواہی منہ، اقسطو زیادہ منصفانہ بات یا زیادہ درست بات، اولا زیادہ حق رکھنے والا، مستورن لکھا ہوا۔ سبق کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے آپ کا، سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی؟ تو پیارے بچوں، پہلی بات تو یہ میں نے آپ کو بتائی کہ سبق کے شروع میں ہی کہا گیا کہ اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا۔ پہلی بات کیا تھی؟ اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا۔ دوسری بات یہ فرمائے گی کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ تیسری بات یہ فرمائے گی کہ جو کتاب یعنی قرآن مجید اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرنا، اور چوتھی بات کی تلقین کی گئی وہ یہ تھی کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ دوسرا کوشچن ہے سوال ہے آپ کا، اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں 2 ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائے گی کہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارو، منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارو، اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام معلوم نہیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ یہ 2 ہدایات دی گئی منہ بولے بیٹوں کے بارے میں۔ عبارات کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو اگر اپنی جان دے کر بھی پیغمبر سے محبت کا رشتہ برقرار رکھنا پڑے تو انہیں جان کا نذرانہ پیش کر کے بھی پیغمبر سے محبت کا رشتہ قائم رکھنا ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی جس طرح مومنوں کی اپنی حقیقی مائیں ہیں اسی طرح پیغمبر کی بیویاں بھی مومنوں کی مائیں ہیں۔ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی بیویوں سے نکاح حرام قرار دیا گیا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، یعنی جس دل جو ہے وہ مرکزی حیثیت ہے، حاصل ہے دل کو، انسانی جسم میں دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، تو دل میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر، دل چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے یکتا ہے، تنہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اپنا ٹھکانہ بنایا اسے بھی ایک ہی بنایا کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی شرک کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ إِلَّا تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور
نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو جنہیں تم ماں کہہ بیٹھتے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے انہیں اپنی ماں سے تشبیہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، تمہاری بیویاں جو ہیں وہ تمہاری بیویاں ہی ہیں، وہ تمہاری مائیں نہیں ہو سکتی۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیکچر رکوع نمبر سورہ احزاب کی رکوع نمبر 1 سے متعلق تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔